اگر ایک دن پوری دنیا آپ کو مجرم کہہ دے مگر اللہ جانتا ہو کہ آپ بے گناہ ہیں، اگر پولیس آپ کو گرفتار کر لے، میڈیا آپ کا نام برباد کر دے، پڑوسی آپ کو دہشت گرد کہنے لگیں، کیا آپ پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں گے؟ یہ ہے ریکو کی چونکا دینے والی حقیقی طرز کی کہانی۔ ایک جاپانی نوجوان جس نے اسلام پایا اور پھر اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان۔ ملزم مسلمان جاپان میں صبر نے ایک آدمی کو کیسے بچایا؟ ریکو تاناکا، ایک جاپانی نوجوان جو ٹوکیو کی بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرتا تھا، اپنی کامیاب مگر بے مقصد زندگی کے بارے میں ہمیشہ سوالوں میں گھرا رہتا تھا کہ آخر اسے یہ زندگی کس نے دی ہے اور وہ کیوں زندہ ہے۔ ایک دن بارش میں ایک مسلمان کو سکون کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھ کر اس کے اندر تبدیلی کی چنگاری روشن ہوئی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سیکھا اور بالآخر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مگر اس کی ہدایت کے ساتھ آزمائش بھی شروع ہو گئی۔ کام کی جگہ اس کے ایمان کا مذاق اڑایا گیا اور پھر اچانک ایک بڑے سائبر حملے کا الزام اس پر لگا دیا گیا۔ پولیس نے اسے ہتھکڑیوں میں جکڑ کر سب کے سامنے رسوا کیا، میڈیا نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا اور لوگ جو اسے جانتے تھے اب نفرت سے دیکھنے لگے۔ تنہا سیل میں بند وہ سجدوں میں گرتا اور بار بار کہتا کہ اللہ جانتا ہے وہ بے گناہ ہے۔ اسی ایمان اور صبر نے اسے مضبوط رکھا۔ اصل مجرم شنجوکو کے ایک امیر پینٹ ہاؤس میں محفوظ بیٹھا تھا، مگر ایک ایماندار پولیس آفیسر ہاروکی ریکو کی پرسکون طبیعت سے متاثر ہوا اور خفیہ تفتیش کے ذریعے حقیقت سامنے لے آئے۔ عدالت میں جب ثبوت پیش ہوئے تو جج نے ریکو کو بے گناہ قرار دے دیا۔ سب حیران تھے مگر ریکو نے صرف الحمدللہ کہا۔ وہ گھر اور نوکری سب کھو چکا تھا مگر ایمان کی دولت پا چکا تھا۔ ایک ترک بھائی نے اسے کیفے میں کام دیا، وہ مسجد کا خادم بن گیا۔ اس نے اپنے دکھ کو دعوت میں بدل دیا اور جاپان میں صبر اور امید کی ایک زندہ علامت بن گیا۔ ہاروکی اسلام کے بارے میں سیکھتا رہا اور ایک دن چیری بلاسم کے نیچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یوں اللہ نے ریکو کی آزمائش کو درجنوں دلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ بعد میں وہ نوجوانوں سے کہتا کہ جب دنیا تمہیں مجرم کہے، اللہ تمہیں عزت دیتا ہے، جب لوگ چھوڑ دیں تو فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صبر صرف انتظار نہیں بلکہ یہ یقین ہے کہ ہر بند دروازے کے پیچھے اللہ بہتر راستہ رکھتا ہے۔ وہ جیل میں بے گناہ قیدی کے طور پر داخل ہوا مگر ایمان کی روشنی لیے باہر نکلا اور ثابت کر دیا کہ صبر اللہ کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ آزمائشوں میں ہو، لوگ الزام لگائیں، دھوکہ دیں، تمسخر اڑائیں، تو یاد رکھو اللہ کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا جو اس کا دامن پکڑے رکھتے ہیں۔ آپ کا آج کا صبر آپ کی کل کی فتح ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو اللہ کی رحمت یاد دلائی تو اسے شیئر کریں، کوئی نہ کوئی آج امید کا انتظار کر رہا ہے۔ اور سبسکرائب کریں ڈین ان منٹ ایسے ہی دلوں کو اللہ سے جوڑنے والی کہانیوں کے لیے۔